بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم عربی گرامر کورس کی کلاس لے رہے ہیں، اور یہ کلاس آن لائن ہے اور بالکل فری آف دی کاسٹ ہے۔ تو آج ہماری کلاس نمبر 6 ہے، جس میں ہم مرکبے توصیفی کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کا اور اس کلاس کا لنک دیگر جگہوں کے اوپر شیئر کر دیں، تاکہ جو دوست شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ بھی شرکت کر سکیں اور اس علم دین سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جو دوست بھی یہاں حاضر ہیں، سن رہے ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کا لنک شیئر کر دیں، تاکہ دیگر دوست بھی کلاس کے اندر شرکت کر سکیں اور علم دین حاصل کر سکیں۔ ہم کلاس شروع کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد، اور کچھ سابقہ کلاس کے بارے میں، جو سابقہ اسباق ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہم نے لفظ کا چارٹ مکمل پڑھ لیا الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم نے واحد، تثنیہ، جمع کیا ہوتے ہیں، مذکر مؤنث کیا ہوتا ہے، وہ بھی پڑھ لیجئے۔ ہم نے مرکبے اضافی کے بارے میں بڑی تفصیل سے پڑھا۔ ہم نے گردان پڑھی تھی فعل ماضی معروف کی، اور اس کو سمجھا اور اس کو یاد کیا، تمام صیغے ہم نے یاد کیے۔ تو یہ ساری گفتگو ہماری تقریباً ہو چکی ہے، اور یہاں پہ میں گزارش کروں گا کہ جتنے بھی دوست ہماری گفتگو سنیں، اور کل بھی ایسا ہوا تھا، بلکہ ہر روز کلاس میں ہوتا ہے کہ کئی شر پسند لوگ آتے ہیں اور طرح طرح کے کمنٹ کرتے ہیں، اور آپ کی توجہ جو ہے نا وہ کسی اور جانب لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے صرف توجہ میری جانب رکھنی ہے، جو میں بول رہا ہوں کان لگا کے میری توجہ سے گفتگو سننی ہے، ادھر ادھر کے کمنٹ کے اوپر آپ نے توجہ نہیں دینی۔ لبیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد، میرے آقا کی ختم نبوت زندہ باد۔ جی یہ دیکھ لیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے۔ آج ہم مرکبے توصیفی بیان کریں گے، کلاس نمبر 6 ہے، اور یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر لکھا ہے۔ کوئی سوال آپ کو کرنا ہو تو واٹس ایپ کے اوپر آڈیو ریکارڈ کر کے نیچے آپ سوال لکھیں گے ٹیکسٹ کے اندر، تو سینڈ کر دیں تاکہ میں پھر اس کا جواب دے دوں۔ اور جو ہمارا واٹس ایپ کے اوپر گروپ ہے عربی گرامر کا، تو گروپ کے اندر جو طلباء شریک ہیں تو وہ گروپ کے اندر ہی آڈیو میں سوال کریں گے، ٹیکسٹ کے اندر سوال نہیں کرنا، اس کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ مختصر زبان کے اندر، مختصر الفاظ کے اندر آپ نے سوال ریکارڈ کر کے سینڈ کرنا ہے۔ چلیں جی، مرکبے توصیفی کو آج ہم سمجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ، کان اور دھیان، توجہ، دل دماغ میری طرف لگا کے سبق سننا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے ایک مثال لکھوں گا، اور اس مثال کے ذریعے آپ کو چیزیں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ جی ہماری مثال تیار ہو گئی ہے، مرکبے توصیفی آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے مرکبے توصیفی کے بارے میں سن لیں کہ یہ مرکبے ناقصہ کی دوسری قسم ہے۔ میں نے جب آپ کو لفظ کا چارٹ پڑھایا تھا تو بتایا تھا مرکبے ناقص جو ادھوری بات ہوتی ہے، نامکمل بات ہوتی ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کی دو بڑی بڑی قسمیں ہیں، ایک مرکبے اضافی، ایک مرکبے توصیفی۔
मुरक्कबे इजाफ़ी के बारे में हमने पढ़ लिया बड़ी तवज्जो से। आज मुरक्कबे तौसीफ़ी के बारे में हम पढ़ रहे हैं और ये मुरक्कबे नाक़िस की एक किस्म है। इसकी मिसाल मैंने लिखी है राजुलुन हासनुन। राजुलुन हासनुन, आपने जब लफ्ज़ का चार्ट पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था कि नकिरा की दो किस्में होती हैं, एक इसमें ज़ात होता है, एक इसमें सिफत होती है। तो ये राजुलुन इसमें ज़ात है और हासनुन इसमें सिफत है। राजुलुन के ऊपर ये देख रहे हैं आप तनवीन आई है, ये नकिरा है। हासनुन के ऊपर भी तनवीन आई है, ये नकिरा है। इसको हम कहेंगे कि ये मुरक्कबे तौसीफ़ी है। इसका तर्जुमा जो है वो उल्टी जानब से होगा, खूबसूरत मर्द। हसन का मतलब होता है खूबसूरत या अच्छा, तो खूबसूरत मर्द, राजुलुन मर्द। तो ये देखिए ये उल्टी जानब से तर्जुमा होगा, जैसे कि मुरक्कबे इजाफ़ी का तर्जुमा भी उल्टी जानब से किया जाता था, तो इसका तर्जुमा भी उल्टी जानब से होगा। और ये इसके नाम याद रख लें, राजुलुन मौसूफ और हासनुन सिफत। अब मैं कुछ ज़ाब्ते कायदे आपको लिखवाता हूँ, आप अपनी डायरी में नोट करें, क्योंकि मैं यहाँ लिखूँगा तो बहुत देर हो जाएगी। इस मिसाल को मद्देनज़र रखते हुए जो कायदे ज़ाब्ते मैं लिखवाता हूँ उनको आप नोट करते रहें और जनाब नोट करके आप अपनी डायरी के अंदर महफूज कर लें और आइंदा भी कभी ज़रूरत पेश आए तो उन डायरियों को आपने खोल के देखना है और रिवाइज़ करना है। अच्छा जी, मौसूफ सिफ़त के अंदर दो जुज़ मरकज़ी होते हैं। पहले जुज़ को मौसूफ कहते हैं, दूसरे को सिफ़त। यह आप डायरी में लिख लें, पहले को मौसूफ, दूसरे को सिफ़त। मौसूफ पहले आता है, सिफ़त बाद में आती है। ये नहीं हो सकता कि सिफ़त पहले आ जाए मौसूफ बाद में, बल्कि मौसूफ पहले आता है, सिफत बाद में आया करती है। ये आप लिख लें। अच्छा जी, आप लिखें कि मुरक्कबे तौसीफ़ी का जब तर्जुमा करते हैं उर्दू ज़ुबान में तो वो उल्टी जानब से करते हैं, यानी सिफत का तर्जुमा पहले, मौसूफ का तर्जुमा बाद। ये भी आप लिख लें। फिर एक और कायदा आप लिख लें कि जब इसका उर्दू तर्जुमा किया जाएगा उसके तर्जुमे के आखिर में है नहीं आता, है या है नहीं आता, है या है वगैरह जो एक मुकम्मल जुमले की अलामत होती है वो नहीं आते। ये देखें, मैंने कहा खूबसूरत मर्द, ये नहीं कहा कि मर्द खूबसूरत है, बल्कि ये कहा खूबसूरत मर्द, तो मैंने है नहीं लगाया। तो ये भी आप लिख लें। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि मौसूफ और सिफत जो होते हैं आपस के अंदर 10 चीज़ों के अंदर बराबर होते हैं। वो 10 चीज़ें मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि कई नए भी आ रहे हैं तो वो भी नोट कर लें। ये दोस्त मुझसे कई सवाल भी करते हैं कि यार ये जो लोग आके तंग करते हैं, गलत किस्म के कमेंट करते हैं और तवज्जो भटकाते हैं, ये कौन लोग हैं? तो ये मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि ये लसानी सरकार साहब आप फैसलाबाद के जो ये दावा करते हैं अपनी किताब वार से फ़क्र के अंदर कि अल्लाह मेरे ऊपर वही नाज़ल करता है, दुआएं नाज़ल करता है, मुझसे अल्लाह हम कलाम होता है। तो हमने चूँकि उनको एक्सपोज किया हुआ है तो ये वो लोग हैं, ये कोई और नहीं है। ये जो कादियानी मरज़ई या ये वाले वो वाले लोग नहीं हैं। तो कादियानी मरज़ई भी इस किस्म की हरकतें करते हैं, लेकिन वो किसी और किस्म की बदतमीज़ियाँ करते हैं। तो ये असल में वो लोग हैं। तो कई दोस्त पूछते भी हैं तो वो फिर वजाहत करना ज़रूरी है। और चूँकि आजकल इनका वो जो जश्न लसानी जो महफ़िल थी बंद हो गई थी या बंद करवा दी गई थी, अल्लाह ही जानता है। तो पिछले 2 साल से तो वो नहीं हो रही थी,
تو وہ چونکہ وارث فقر کے اندر لسانی سرکار صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے میرے اللہ نے وحی نازل کی ہے، مجھے میرے اللہ نے کلام نازل کیا ہے، مجھے فرمایا ہے کہ جس طریقے سے محفل میلاد ہوتی ہے تو بھی جشن لسانی منایا کر، جشن لسانی کیا کر۔ تو جو اس جشن لسانی میں آئے گا، جو تیری محفل میں آئے گا، اس کو 700 سال کی عبادت کا ثواب ہوگا۔ تو اس قسم کی باتیں لکھیں۔ تو یہ وہ والی جشن لسانی محفل ہے جو کہ ابھی پھر ہو رہی ہے، ابھی پھر ہو رہی ہے۔ ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ اس کو بند کروایا جائے، اور یہ دیکھیں اصل میں محفلیں تو بڑی ہوتی ہیں، لیکن یہ اصل میں محفل وہ والی کروا رہے ہیں کہ جو کہ لسانی سرکار صاحب کہتے ہیں میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، مجھے اللہ کی طرف سے کلام نازل ہوا ہے، اللہ نے فرمایا کہ تو یہ محفل کیا کر۔ تو یہ سمجھ لیں کہ قادیانی مرزائیوں کی طرح یہ اپنے اوپر فرض اور واجب سمجھتے ہیں، اور یہ ان کے مذہب کا ایک یہ سمجھ لیں کہ ایک عبادت ہے یہ۔ تو یہ عام محفلوں کی طرح محفل نہیں ہے۔ تو ہم چونکہ ایکسپوز کرتے ہیں ان لوگوں کو، تو یہ لوگ اس طرح کے پھر آ کے بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ تو یہ تصویر کے دونوں رخ قوم کے سامنے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایجنسیوں کے لوگ بھی ہمیں سنتے ہیں بڑی کثرت سے، اور دوسرے تیسرے لوگ بھی جن کو ورگلایا جاتا ہے، غلط باتیں ہماری طرف سے پہنچائی جاتی ہیں ہماری طرف منسوب کر کے۔ تو سب کو پتہ ہونا چاہیے تصویر کے دونوں رخ۔ تو وارث فقر کتاب اٹھا کے دیکھیں، ہر چیز لکھی ہے، ہم ان لوگوں کو ایکسپوز کرتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ اس قسم کی بدتمیزیاں کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں، اغوا کی دھمکیاں دیتے ہیں، اور اس قسم کے ہوچے ہتھ کنڈے کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، ہم اپنا کام جاری رکھیں گے، ہم درس و تبلیغ بھی جاری رکھیں گے، قرآن حدیث سیکھنا اور سکھانا یہ جاری رکھیں گے اللہ پاک کے حکم سے، تو اس سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ اچھا جی، تو ہم بات یہ کر رہے تھے جناب سنیے، مرکب توصیفی جو موصوف اور صفت جو ہوتا ہے، اچھا یہاں میں بات کرنے سے پہلے ایک اور بات بھی کر دوں کہ اصل میں یہ جو ہوتے ہیں نا، کیا اس کا نام ہے کیا اس کا نام ہے جی، یہ جو مریدین ہیں لسانی سرکار صاحب کے، یہ اصل میں ذلیل اور خوار قرار رہے ہیں مزید، یہ اپنی یہ حرکتیں کر کے۔ جب یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، وہ بات پھر نہیں ہو جاتی ہے، پھر وہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، لوگوں کو اس طریقے سے اویئرنس مل رہی ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ اچھا یہ بھی ہے۔ تو دیکھیں یہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کریں گے تو یہ کام تو پھر ایسے ہی چلے گا نا۔ میں نے صرف ایک ویڈیو بنائی تھی، ایک ویڈیو 3 سال پہلے، تو چونکہ فتنوں کو بے نقاب کرنا ہمارا کام ہے، تو وہ ایک ویڈیو بنائی، اس ایک ویڈیو کے اوپر انہوں نے پرچہ کٹوا دیا جی، ذلیل و خوار کرنے کے لیے۔ ہم نے کہا کہ ہم قادیانیوں کو، مرزائیوں کو، گوہر شاہیوں کو، دیگر لوگوں کو بے نقاب کر رہے ہیں، انہوں نے آج تک پرچہ ہمارے خلاف کٹوایا نہیں، تو یہ کون ہوتے ہیں پرچہ کٹوانے والے؟ پھر ہم نے جو ہے نا، کام تو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، اللہ رسول کے لیے، ہم نے پھر ان کو تفصیلی طور پہ پڑھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، دیکھنا چاہیے۔ جب ہم نے تفصیلی پڑھا تو وہ بات ہی کچھ اور تھی، وہ تو سارے عقائد اور نظریات وہ مرزا قادیانی والے تھے۔ پھر ہم نے جو ہے نا تفصیلی ویڈیو بنانی شروع کی، اس کے اوپر انہوں نے ہر ویڈیو کے اوپر ایک پرچہ، جب ویڈیو آتی تھی ایک پرچہ کٹوا دو جی، چلو جی، تو پرچوں کی لائن لگا دی۔ تو بات یہ ہے کہ وہ پھر عدالتوں نے ان کو ذلیل اور خوار کیا، وہ بات ختم ہو گئی تھی 1 سال پہلے، ذلیل اور خوار کیا ان کو، اور ہمارے تمام مقدمات الحمدللہ ختم ہو گئے، لیکن انہوں نے پھر یہ کام شروع کر دیا۔ پچھلے مہینے 23 تاریخ کو ہم فیصل آباد ختم نبوت کی کانفرنس میں گئے، ان لوگوں نے ہمیں اغوا کرنے کی کوشش کی، ہمارے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، ہمارے خلاف پھر مقدمات دائر کرنے شروع کر دیے۔ تو یہ کام انہوں نے دوبارہ بھی شروع کر دیے، چلو دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے۔ تو یہ مریدین اصل میں سب کچھ کر رہے ہیں۔ لسانی سرکار کو میں کہتا ہوں اپنے مریدوں کو لگام دیں، ان کو سمجھا کے رکھیں، تو اس طرح کی حرکتیں کرو کہ یہ چیز دوبارہ نہیں ہوگی، یہ دوبارہ روز ایک باب نیا کھلے گا۔ اچھا جی، تو یہ موصوف اور صفت جو ہوتا ہے آپس میں 10 چیزوں کے اندر برابر ہوتی ہیں۔ کتنی؟ 10 چیزوں، کم ٹو دی پوائنٹ۔ آئیں چھوڑیں ان کو، چھوڑیں یہ جو کر رہے ہیں کمنٹ وغیرہ، ان کو چھوڑیں آپ، اور ان کو جو ہے نا سمجھانا ہمیں آتا ہے بہت اچھے طریقے سے سمجھانا آتا ہے۔ یہ جو کمنٹ شمنٹ کر رہے ہیں ان کو چھوڑیں آپ، اور مزید ان کی طرف توجہ آپ نے نہیں دینی۔
اچھا جی، یہ 10 چیزیں آپ نوٹ کر لیں ذرا، جلدی جلدی نوٹ کر لیں 10 چیزیں. ان 10 چیزوں کو آپ دیکھ لیں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے واحد تثنیہ جمع، رفع نصب جر، معرفہ نکرہ، مذکر مؤنث. یہ 10 چیزیں میں نے لکھی ہیں یہاں پہ، اور ان کو آپ نوٹ کر لیں. یہ اصل میں 10 یہ 4 کلاسیں ہیں. 4 کلاسیں، 1 2 3 اور 4. یہ 4 کلاسیں ہیں جی. یہ ایک کلاس ہے رفع واحد تثنیہ جمع کی. آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی کلمہ ہوگا یا واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا، اس کی تفصیلی بحث ہم پڑھ چکے ہیں. رفع نصب جر، یعنی رفع پیش کو کہتے ہیں، نصب زبر کو کہتے ہیں، جر زیر کو کہتے ہیں. تو رفع نصب جر یہ بھی ایک کلاس ہے. ٹھیک ہے جی. اب کلمے کے اوپر یا تو پیش آئے گی یا زیر آئے گی یا زبر آئے گی، یہ تو نہیں ہو سکتا تینوں ہی راب آ جائیں. تو یہ ایک پوری کلاس ہے. معرفہ نکرہ، کلمہ جو ہوگا یا معرفہ ہوگا، خاص ہوگا یا عام ہوگا، نکرہ ہوگا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا وہ خاص بھی ہے جی حضرت جی تو وہ عام بھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک کلاس ہے. تو مذکر مؤنث کلمہ یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، یہی ہوگا نا. یہ تو نہیں کہ حضرت جی یہ مذکر بھی ہے تو یہ مؤنث بھی ہے، ایسے نہیں ہوگا. تو مرزا قادیانی کی بات لگ گئی جی. وہ اس کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے. ہاں جی، وہ کبھی عورت بنتا ہے، کبھی مرد بنتا ہے، کبھی وہ پتہ نہیں، اللہ ہی جانتا. اس کو عمل بھی ٹھہرتا ہے. اچھا جی، یہ دیکھیں اب 10 چیزوں میں برابر ہوں گے، یعنی جو موصوف ہوگا وہی صفت ہوگی. بس یہ آپ نے بڑی توجہ سے اس کو فوکس کرنا ہے. یہ سمجھ لیں کہ عربی گرامر کی اور پوری عربی کی جان ہے یہ جو ابھی سمجھا رہا ہوں. پوری عربی کی جان ہے یہ جو سمجھا رہا ہوں. یہ چیز اگر سمجھ آ گئی تو عربی عبارتیں آپ کو بڑی سمجھ آئیں گی انشاءاللہ. آپ فوری طور پہ 2 منٹوں میں ترجمہ بھی کر لیں گے، سمجھ جائیں گے یہ بات کی. یہ کلیہ آپ سمجھ جائیں بس. اچھا جی، وہ دیکھا وہ مریدین اب چپ ہو گئے ہیں، ان کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ جوتیاں ہم ہی پڑوا رہے ہیں. تو میں نے بتایا نا ان کو سمجھانا، یہ ہماری بکریاں ہیں، ان کو سمجھانا آتا ہے ہمیں. یہ سوشل میڈیا کی جو وار چلا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کیا کرنا ہے. اچھا جی، یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ واحد ہے. اس کے اندر تثنیہ اور جمع کی کوئی علامت تو نہیں ہے نا، تو واحد ہے. تو صفت بھی واحد ہے. یہ دیکھ یہ واحد ہے. اب یہاں پہ یہ دیکھیں راجلون کی لام کے اوپر پیش آئی، حسن کی نون کے اوپر پیش آئی ہے، دونوں کلمے کے آخر میں پیش آئی ہے، تو یہ رفع آیا. ٹھیک ہے، یعنی یہ مرفوع ہوگا تو یہ بھی مرفوع ہوگا، یہ منصوب ہوگا تو یہ بھی منصوب، یہ مجرور ہوگا تو یہ بھی مجرور. آگے دیکھیں، یہ معرفہ نکرہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ. اگر بالفرض اس کو میں معرفہ کر دوں تو یہ بھی معرفہ ہو جائے گا. جیسے الرجل تو یہ کیا ہو جائے گا الحسن، الرجل الحسن، تو دونوں کے اوپر پھر الف لام آئے گا، دونوں معرفہ ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک معرفہ ہو تو ایک نکرہ، اس کو پھر آپ مرکب توصیفی نہیں کہیں گے، وہ کچھ اور بنے گا. دونوں معرفہ یا دونوں نکرہ، یہ آپ نے کرنا ہے. اب ابھی دیکھیں مذکر مؤنث. اب راجل مذکر ہے تو اس کی صفت بھی مذکر ہے. اگر یہاں نکرہ آئے تو یہ بھی نکرہ ہوگا بالفرض. میں کہتا ہوں امرأتن، عورت کو کہتے ہیں امرأتن، تو یہاں پہ آ جائے گا حسناتن، تو یہ بھی نکرہ ہو جائے گا حسناتن. تو ترجمہ اسی اعتبار سے ہوگا امرأتن طیباتن، پاک عورت، پاک عورت، امرأتن طیباتن، تو دونوں دیکھیں نکرہ ہے. تو یہ کلیہ اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اگر یہ کلیہ آپ کو ہضم ہو گیا، سمجھ آ گئی، عربی سمجھ آ جائے گی. میں آپ کو بتا دوں میرا بڑا پرانا تجربہ ہے پڑھنے پڑھانے کا، تو ہم عربی کی وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے کلیات وہ بریکیاں. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس کی جان ہے عربی عبارت کی. اگر یہ سمجھ آئی تو بہت کچھ سمجھ آ جائے. یہ کلیہ آپ نے نوٹ کر لیا. اب میں مثالیں دینے لگا ہوں. یہ جو میں نے کہا نا تثنیہ جمع،
रफा नसब जर, उसको आप जरा फोकस करिए। अगर बिल फर्ज यहां पे मैं कर देता हूं राजुलानी, ये तस्निया राजुलानी, तो यहां हो जाएगा हासानानी, दो अच्छे मर्द, राजुलानी हासानानी। यहां अगर मैं कर दूं रिजालुन, राजुलुन की जमा मुकस्सर आती है रिजालुन, तो यहां पे आएगी हासानूना, हासानूना, बहुत सारे अच्छे मर्द। इमराअतुन हासानतुन, अगर आप तस्निया करें मुन्नस की तो इमराअतानी हासानतानी। अन्निसाउ, इमराअतुन की जमा आती है अन्निसा, अन्निसाउ हासानातुन, उसकी जमा आएगी। समझे कि नहीं समझे? तो उसकी जमा आ जाएगी। अब ये देखें तस्नी वाहिद तस्निया जमा की मैंने मिसालें आपको दे दी, ये लिख आप लें अपनी डायरी के अंदर, क्योंकि मैं लिखूंगा बहुत देर हो जाएगी और इतना टाइम भी नहीं। रफा नसब जर की मिसालें यहीं पे ले लें आप। राजुलुन हासानुन, ये दोनों मरफू, राजुलन हासानन, राजुलन हासानन, राजुलिन हासानिन, तो ज़ीरें आ जाएंगी। अच्छा, ज़बर का एक कायदा मैं आपको बता दूं, जब दो ज़बरें किसी कलमे के आखिर में आती हैं तो एक अलिफ ज़ायदा भी आता है। वो अलिफ ज़ायदा होता है, वो अपनी तरफ से आपने लगाना है। जैसे ये देखिए, ये देखिए राजुलन, तो ये अलिफ ज़ायदा है। ये एक जब दो ज़बरें किसी भी कलमे पर आप लगाएंगे तो ये अलिफ ज़ायदा, ये इजाफी है, जायद है। ये रस्मुल ख़त, अरबी रस्मुल ख़त का एक हिस्सा है ये, ठीक है। तो ये इसको लगाते हैं, तो राजुलन हासानन। अच्छा जी, तो राजुलिन हासानिन, तो ये ज़ेर ज़बर पेश भी हो गई। मारफा नकरा की भी मिसालें तो मैंने दे दी है ना, अर राजुलु, अर राजुलुल हासनु, और मुज़क्कर मुअन्नस की भी मैंने मिसालें दे दी। तो ये 10 चीज़ों के अंदर मैंने बराबर करके आपको बता दी है। मुरक्कबे तौसीफ़ी 10 चीज़ों में बराबर होता है। ये 10 चीज़ें हैं, ये 10 चीज़ें, मौसूफ और सिफत आपस में बराबर होंगे 10 चीज़ों के अंदर। अच्छा जी, अब यहां से कुछ और भी चीज़ें आप सिमात करें। ये कुलियात आपने लिखते रहना है। मैं एक मिसाल लिखने लगा हूं आपको, आपके सामने। ये देखें ज़रा जी, ये मौसूफ है और ये सिफत है। इसका तर्जुमा ये है अकलामुन हासनातुन, इसका मतलब है खूबसूरत कलमे। तर्जुमा आपने सुन लिया, ये भी पता चल गया मुरक्कबे तौसीफ़ी, आप इसको समझें। ये कलामुन की जमा है और ये जमा मुकस्सर है। ये कलमा जमा मुकस्सर है, ये जमा सालिम नहीं है, जमा मुकस्सर है। हमने आपको बताया था जब वाहिद तस्निया जमा का सबक पढ़ाया था, तो उस वक्त बताया था जो जमा मुकस्सर होती है वो वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है, वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है। आपको बताया था, नहीं आपको पता, हमारा साबका असबाक चेक करें, वो हमारे यूट्यूब के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर साबका असबाक मौजूद हैं, उनको देखें। अब देखें, उसकी सिफत वाहिद मुअन्नस आई है। इसकी मरकजी वजह ये है कि चूंकि ये वाहिद मुअन्नस, समझें इसको समझे कि ये वाहिद मुअन्नस है। तो हमने कहा था कि मौसूफ और सिफत मुज़क्कर मुअन्नस में बराबर होते हैं, वाहिद तस्निया जमा में बराबर होते हैं। तो अब ये बराबर तो करना है ना हमने। जब ये वाहिद मुअन्नस के हुक्म में है तो उसकी सिफत भी तो वाहिद मुअन्नस ही आएगी ना। ये आपने एक मरकजी कुलिया है, इसको ज़हन नशी कर लें, इसको नोट कर लें, ये बहुत इस्तेमाल होता है।
جی یہاں پہ اور کوئی سوال آیا ہے تو ہم واٹس ایپ کے اوپر دیکھ لیتے ہیں کوئی سوال کسی نے کیا ہے کہ نہیں کیا. یہ سوال آیا ہے، اس کو ہم سرے دست دیکھ سن لیتے ہیں اور پھر اس کا جواب دینے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صفدر حسین گجرانوالہ سے بول رہا ہوں. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ کل میں حضور ایک فکرہ بناتا رہا ہوں، وہ میرے سے بنا نہیں ہے. زید کی سب کتابیں، پلیز اس کو ذرا حل کر دیجیے. زید کی سب کتابیں. زید کی سب کتابیں، یہ تو مرکب اضافی کا سوال ہے. مرکب توصیفی کے بارے میں کوئی سوال کریں. بہرحال یہ کل والے سبق کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، زید کی سب کتابیں. تو زید کی سب کتابیں کے بارے میں کتب زیدن، تو یہ آئے گا کتب زیدن، زید کی بہت ساری کتابیں، زید کی سب کتابیں. مرکب توصیفی کے بارے میں کوئی سوال ہو تو وہ کریں. ابھی تک تو کوئی نہیں آیا سوال. اور یوٹیوب کے اوپر کمنٹ دیکھ لیتے ہیں ہم. جی مرکب توصیفی ہمارا کمپلیٹ ہوا، اور میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اچھے طریقے سے قرآن کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور فتنے کا دور ہے، اللہ پاک شریروں کے شر سے بچائے. اور جناب بہت زیادہ فتنے ہیں. قرآن کو سمجھیے، حدیث کو سمجھیے، صرف قرآن اور حدیث کی پیروی کیجیے. تو جب ہم قرآن اور حدیث کو چھوڑتے ہیں نا تو پھر ہمارے کان پکڑ کے جو مرضی جدھر مرضی لے جاتا ہے. اور اتنا سخت دور آ گیا علمان والحفیظ کہ جناب پیروں فقیروں کے رنگ کے اندر اتنے فتنے علمان والحفیظ، اتنے فتنے علمان والحفیظ. جو پیر ہیں، میں پیروں کا مخالف نہیں ہوں، میں جعلی پیروں کی بات کر رہا ہوں. پیر سے مراد میرے ہیں مرشد لوگ، مرشد. اور مرشد کون ہوتا ہے؟ مرشد ہوتا ہے علماء. علماء مرشد ہے. تو جتنے علماء ہیں ان کی بات نہیں میں کر رہا، یہ ہیں پیر. جتنے بھی علماء لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث کی تبلیغ کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کے مطابق لوگوں کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کو رشد و ہدایت دیتے ہیں. تو جو آج کل کے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم پیر ہیں، صوفی ہیں، فقیر ہیں جی ہم، تو یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں یہ سارے یہ اسلام کے مخالف ہیں یہ لوگ. اور یہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں، یہ بہت بڑی بڑی طاقتوں کے لوگ ہیں. ان کے پیچھے راہ ہے، موساد ہے، اور بڑی بڑی ایجنسیاں بھائی ان کے پیچھے، اور یہ ان لوگوں نے کھڑے کیے ہیں. تو ان لوگوں سے آپ بچیں. اور بچنے کا طریقہ اب کیا ہے؟ معیار کیا ہے؟ قرآن حدیث پہ عمل کرے. دیکھیں، ہم دیکھیں گے کہ بھائی یہ جو بندہ بات کر رہا ہے یہ قرآن حدیث کے مطابق ہے. اگر قرآن حدیث کے مطابق ہے تو اس کو قبول کر لیں، نہیں اگر قرآن حدیث کے مطابق چھوڑیں اس کو چھوڑیں اور ایکسپوز کریں اس کو، کہیں یہ غلط کر رہا ہے. اب ایک بندہ اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے وہی نازل ہوتی ہے. یار یہ اچھی بات ہے. یہ ہمارے ابو جان بھی اگر کہیں گے مجھے وہی نازل ہوتی ہے، ہم اس کو بھی جو ہے نا وہ سائڈ پہ لگائیں گے. یہ کیا کر رہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا، وہی کا دروازہ بند ہو گیا. مجھے اللہ کلام کر رہا ہے، مجھے کلام نازل ہو رہا ہے، مجھے چائے پکانے کے طریقے نازل ہو رہے ہیں. وہ چائے بناؤ جی، ایسے پتی اتنی ڈالنی، چینی اتنی ڈالنی ہے، دال اتنی بنانی ہے، مسور کی دال. دالاں والی سرکار، چاواں والی سرکار تمہیں کہیں گے مرنے کے بعد تمہاری مریدنیاں جب آئیں گی. اللہ نے مجھے فرمایا ہے کہ جب تمہاری مریدنی آئے تو وہ جناب تمہارے جوتے اٹھائیں، ایسے قدموں کو ہاتھ لگائیں اور ایسے جھک کے ایسے ایسے کریں. یہ سب جناب لکھا ہوا ہے. اور بھائی یار یہ غلط باتیں ہیں، یہ اسلامی باتیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، چلیں بہرحال اجازت چاہتے ہیں.
یہ سب چلتا رہے گا اللہ پاک کے حکم سے. جان میرے مالک کے اختیار میں ہے, تمہارے تمہارے پاس نہیں ہے. اور ان فتنوں کو ایکسپوز ہم کرتے رہیں گے اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ عز و جل, اور رہتی زندگی تک یہ کام ہوتا رہے گا. جب تک ہماری زندگی ہے, جب تک دم میں دم ہے, ہم ان فتنوں کو, تمام جھوٹوں کو جو ہمارے ہتھے چڑھ گیا, جتنی ہماری طاقت ہے, بساط ہے, ان کو بے نقاب کریں گے اور دلائل کے ذریعے کریں گے. اپنا تو کام ہے دلائل پیش کرنا, کوئی مانے نہ مانے, جو مانے اس کا بھی بلا, جو نہ مانے اس کا بھی بلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.